یعنی یہ سوال جو میں سمجھ پایا ہوں، اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ آج جیسے آپ نے اجتماعی طور پر تو دعائیں کی ماشاءاللہ، لیکن دعوت اسلامی کے ایک ابتدائی ایام میں کئی علماء وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا اس حوالے سے ذکر کرنا پسند فرمائیں گے؟ اچھا، یعنی کہ کس طرح دعوت اسلامی شروع ہوئی اور اس کا ابتدا اور علماء مشائخ اور جس طرح ایک چلتا رہا سلسلہ شروع سے، تو آج چونکہ 40 سال پورے ہو رہے ہیں، یوم دعوت سے منایا جا رہا ہے، تو اس کا بھی ایک ہوتا ہے کہ ان کا بھی کوئی ذکر اور ان کے متعلق کوئی بات آپ کی زبان مبارک سے سنی جائے۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک وی سی ڈی میں کافی میں نے بیان کر ہی دیا دعوت اسلامی کب اور کیسے بنی، ان میں علماء کرام کا تذکرہ موجود۔ پھر ابھی اس ہفتے کا رسالہ جو ہے نا دعوت اسلامی کے بارے میں دلچسپ معلومات، تو وہ بھی مطلب میں نے جو سوالات جوابات تھے میرے، اس میں بھی علماء کرام کا تذکرہ لکھا ہوا ہے، اور مختلف میرے کلپ بھی چلے ہیں جن میں علماء کرام کا تذکرہ ہے۔ اب اس میں مشکل یہ ہوتی ہے بعض اوقات، یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ نام لوں گا، کچھ یا تو رہ جائیں گے، بھول جاؤں گا، یا کس کس کے نام لیے جائیں، فہرست بھی بعض اوقات لمبی ہوتی ہے، تو یوں پھر کہیں کسی کو یوں نہ لگے کہ یار فلاں کا نام کیوں نہیں لیا، تو میں کچھ اپنے اس پہ عرض کرتا ہوں اپنے طور پہ کہ یہ 1981 میں 81 میں 2 ستمبر کو ایک اجلاس حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان شریف پر ہوا تھا، جس میں وہ دعوت اسلامی کے تعلق سے بات ہوئی تھی۔ حضرت علامہ ارشد القادری، جن کا لقب رئیس التحریر، یعنی تحریر کے بادشاہ تھے، لکھنے میں قلم، تو رئیس التحریر حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ اس میں خاص تھے، اور حضرت غزالی دوراں راضی زماں حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس اجلاس میں صدارت تھی۔ وہ بھی مجھے اس وقت نہیں پتا چلا تھا، بعد میں پتا چلا اخباروں کے ذریعے، اور ابھی پھر تازہ ہوا۔ میں اس اجلاس کے نظارہ شروع ہو چکا تھا، میں جب پہنچا تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے اعلان ہو گیا ہو کہ حضرت کی زیر صدارت ہے، یا میرے وہ تاکہ نسیان پر رہ گیا ہو۔ وہ اس اجلاس میں نے شرکت کی تھی جہاں یہ بات کی گئی کہ سیاسی ماحول سے ہٹ کر اور صرف تبلیغ کی غرض سے کہ لوگوں کو بے راروی سے بچایا جائے، ان کے عقائد و اعمال کی اصلاح کی جائے وغیرہ، عقائد کا تحفظ کیا جائے، اس حوالے سے ایک تبلیغ کے لیے، نیکی کی دعوت کی تو اصطلاح اس وقت نہیں تھی، تبلیغ کے حوالے سے ایک تنظیم قائم کی جائے دعوت اسلامی کے نام سے۔ تو وہاں کافی یعنی کہ اس میں علماء کرام نے اپنی اپنی آراء ارشاد فرمائی، اب مائنس بھی تھی پلس بھی تھی، ہر ایک اپنے اپنے انداز میں فرما رہا تھا۔ پھر یہ اجلاس جو تھا وہ کچھ کھانا پیش کیا گیا، اور وہاں مغرب کی نماز بھی غالباً وہیں پڑھی گئی، تو مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے، اور لوگ چلے گئے، علماء تشریف لے گئے، اب چند علماء رہ گئے۔ یہ تو وہاں موجود تھا، چند دوستوں کے ساتھ میں گیا ہوا تھا، یعنی وہ جو اصل اجلاس تھا وہ ختم ہو گیا، وہ کوئی فیصلہ اس میں ہو نہیں پایا تھا۔ پھر چند علماء رہ گئے تو وہ آپس میں کچھ گفتگو فرمانے لگے، میں بھی سننے لگا۔ اول تاخیر اجلاس میں نے کچھ بھی نہیں بولا تھا، نہ مجھے کسی نے پوچھا تھا، نہ میں میری کوئی شہرت تھی، نہ سب مجھے جانتے تھے، ایک عام مطلب سنی کی حیثیت سے سمجھو، یا ایک مسجد کا امام تھا، میں نور مسجد میں امامت کرتا تھا، وہاں مجھے دعوت پہنچی تھی تو میں حاضر ہو گیا تھا۔ تو خیر انہوں نے پھر یہ کہ اب کچھ تو کرنا چاہیے۔ پھر پیر فاروقی صاحب ان دنوں حیات تھے، بزرگ تھے، عمر رسیدہ بزرگ تھے، حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی حیات تھے۔ تو پھر یہ انہوں نے یہ فرمایا، علماء نے آپس میں طے کیا کہ اب یوں کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی ان کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ دونوں بزرگ اپنے اپنے مریدین کے ذریعے وہ دعوت اسلامی کو چلائیں۔ تو اب جو بھی میرے اس وقت احساسات تھے
تو کچھ بولنا تو تھا نہیں. میں سمجھ گیا تھا کہ دعوت اسلامی شاید اب بس جو کام کیسے ہوگا اس طرح. تو کچھ یہ نہیں کہ فیصلہ ہو نہیں سکا میرے خیال میں, یا جو بھی تھا وہ بہرحال ان بزرگوں کے ذریعے کوئی کام سامنے آیا نہیں ہے. مجھے بھی نہیں پتا کہ ان بزرگوں کو بھی پتا چلا کہ نہیں کہ دعوت اسلامی ہمیں مل گئی ہے, کیونکہ وہ دونوں بزرگ وہاں تشریف فرما نہیں تھے اس وقت جب یہ فیصلہ ہوا. اب وہ بات آئی گئی ہو گئی. وہ شوال المکرم کا مہینہ تھا, رمضان شریف کے بعد کا مہینہ شوال. اب وہ ذیقات شروع ہوا. ذیقات کی 2 تاریخ کو صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس دارالعلوم امجدیہ میں ہوتا تھا. تو میں تو اپنے طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ عرس میں شرکت کے لیے گیا. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, وہ ننسین منسیہ یعنی بھول بھلائیاں ہو گیا تھا. جو بھی وہ اجلاس تھا وہ تو کوئی نتیجہ اس کا سامنے ابھی تک عملی طور پر میں نے دیکھا نہیں تھا. ہو سکتا ہوا وہ کام تو میں نہیں دیکھ پایا ہوں. اب یہ کہ مجھے دارالعلوم امجدیہ میں وہ گزر رہا تھا, اندر میں کہیں آ جا رہا تھا, تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے جگر گوشہ حضرت قاری رضا المصطفیٰ جو نیو میمن مسجد بولٹن مارکیٹ کے خطیب ایک عرصے تک رہے, اب صاحب مزار ہیں رحمۃ اللہ علیہ, یہ مل گئے. ان سے میری دعا سلام تھی, وہ مجھے جانتے تھے. تو مجھے کہا میاں الیاس تم کو ہمارے ماموں یاد کر رہے تھے. مولانا ارشد القادری ان کے ماموں تھے, مولانا رضا المصطفیٰ صاحب کے. وہ یاد کر رہے تھے اور تو کہہ رہے تھے کہ ہم دعوت اسلامی الیاس کو دیں گے, الیاس قادری کو. اور میں نے کہا یہ بیٹا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, اپنے کو تصور میں بھی نہیں تھا. تو مجھے کہا کہ تم جا کر فلاں کمرے میں مل لو مولانا ارشد القادری صاحب سے. تو میں چلا گیا وہاں ڈھونڈتا ہوا کمرہ. تو حضرت وہاں اکیلے تشریف فرماتے, حضرت مولانا ارشد القادری صاحب اکیلے تشریف فرماتے. میں دعا سلام کی 10 بوسی کی ہوگی, تو ہم تو کھڑے ہی, مطلب میں کھڑا تھا, حضرت تشریف فرماتے اور کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا. مجھے کہا کہ میں تمہیں دعوت اسلامی کا امیر بناتا ہوں, یا کہا کراچی کا امیر بناتا ہوں. تو غالباً کراچی کا ہی کہا ہوگا, تو کراچی کا امیر بناتا ہوں. میں نے کہا کہ حضرت میں تو اس قابل نہیں ہوں, میرے لیے تو یہ بڑی غیر متوقع طور پر یہ دولت کی آفر ہوئی تھی. میں تو حضرت اس قابل نہیں, میں کیسے کروں گا. تو انہوں نے یہ بولنے میں ماسٹر تھے, یہ کیا کہتے ہیں, قادر الکلام تھے. فرماتے ہیں ہمیں زیادہ قابل کی ضرورت بھی نہیں ہے, یہ کام تم کرو گے, تم نے کرنا ہے. خیر, تو پھر بعد میں بھی کچھ مطلب میں حاضری دی میں نے علماء کی بارگاہ میں, اور میں مطلب کہ یوں دعوت اسلامی کا امیر بن گیا. یہ کہا کہ ہم کوئی کانفرنس کریں گے, سارے شہر میں اشتہارات لگائے. میں نے کہا ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے, کہ ہم نے ذہن بنے تھا کام کرنا تو خالہ جی کا گھر نہیں ہے. مجھے ایک دوست نے کہا کہ یار تم ہاں بول دو نا, تو کیوں نہ کرتے ہو, کام تو کرنا ہے اپنے. ہم کرتے تو تھے پہلے, میں نے مسجدوں نیکی کی دعوت دیتا تھا, ہم لوگ مل کے دکانوں پہ جا کے نماز کی دعوت دیتے تھے. کبھی کبھی کسی مسجد میں جا کر میں نماز کے بعد لوگوں کو روک کر بیان بھی کیے میں نے, نماز کی دعوت, اور اس طرح کچھ کیا تھا میں نے. ہم انجمن بھی چلاتے تھے, اجتماع بھی کرتے تھے اپنے طور پر. کچھ میرے پاس اس وقت بھی, یا میں نوجوانوں کے ایک گروپ میں شامل تھا جو سب داڑھی والے اور اس طرح تھے. مطلب اب یہ کہوں گا لے لو نا یار, ہاں بول دو, نہ نہیں بولو, ہاں بول دو, لے لو. اب ہو سکا تو کام کریں گے اپنے, نہیں ہو سکا تو لپیٹ کے رکھ دیں گے. تم کو اگر کوئی کچھ تھوڑی بولے گا کچھ. خیر, تو میں نے ہاں بول دیا, اور یوں میں نے کہا ہم سلو موشن پر چلیں گے. ہم نے پھر وہ ترکیب بنانی شروع کی اور کام شروع کر دیا. علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر الشریعہ کے شہزادے, یہ بھی بہت بڑے عالم تھے. دارالعلوم امجدیہ کے پہلے شیخ الحدیث تھے آپ, اور تازیست زندگی بھر شیخ الحدیث رہے, اور واقعی یعنی کہ سمندر تھے علم کا. انہوں نے مجھے کہا کہ الیاس تم میری مسجد میں آ کے بیان کرو, وہاں کچھ یوں ماحول ہے, تو تم آؤ.
تو ہم ٹھیک ہے، یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بس میں بیٹھ کے کہ پوچھ پاچھ کے ہم شاید ملیر ٹنکی یا کچھ علاقے کا نام تھا، تو وہاں ہم پہنچے، ان کی مسجد ڈھونڈی، پہنچ گئے وہاں، عشاء کی نماز پڑھی، حضرت نے کچھ بیان فرمایا، درس دیا، اور پھر یہ کہ مجھے کہا کہ لیا صاحب تم بیان کرو۔ مسجد کے باہر نکل کے صحن میں وہ ترکیب تھی ان کی، تو لوگ تو شاید ان کے درس کے لیے جمع ہوئے تھے، درس انہوں نے بہت زبردست درس دیا۔ اب مجھے کہا کہ تم بیان کرو، میں اب کھڑا ہو گیا تعمیل ارشاد کے لیے، میں نے کیا بولا مجھے یاد نہیں ہے، کچھ تو بولا ہوگا، میں نے بولا، پھر وہ لوگوں نے حضرت کی دستبوسی شروع کر دی، میں نے بھی دستبوسی کی، اور ہم نکل آئے، اور کچھ بھی کسی نے کوئی مطلب نہ پوچھا، نہ کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کچھ بھی نہیں۔ یہ پہلا اجتماع ہمارا یوں ہوا۔ ہم پھر پوچھتے پوچھتے بس اسٹاپ پر بس میں بیٹھ کر جیسے تیسے اپنے گھر آ گئے۔ تو یہ دعوت اسلامی کا میرا پہلا اجتماع تھا۔ پھر اب یہ کہ کیا کرنا ہے، اب کوئی نہ مجلس عاملہ جس کو ورکنگ کمیٹی بولتے ہیں، ورکنگ کمیٹی بھی نہیں ملی تھی، نہ مجلس عاملہ، تھا کچھ بھی نہیں۔ سمجھو کہ وہ دعوت اسلامی کا ایک نام مجھے مل گیا کہ اس نام سے تم کام کرو، ظاہری طور پر یہ منشور ملا مجھے، بولے فرما دے میں لکھ رہا ہوں منشور، تو وہ میں تم کو دوں گا لکھ، تو بہرحال کچھ دن تک پھر وہ انہوں نے دیا، لیکن وہ ہینڈ رائٹنگ حضرت کی طرف، وہ ٹائپنگ کا دور تو یہ کمپوزنگ کا دور نہیں تھا اس کا، اپنے ویسے ٹائپ رائٹر ہوتے تھے، یہ اس پر کرتے ہیں نا کمپیوٹر پر، کمپیوٹر ابھی عام نہیں ہوئے تھے، اب وہ قلم سے لکھا ہوا تو حضرت کی رائٹنگ عالمانہ، اپنے تو میں تو سب سچکا پڑھا نہیں، تو میں تو سستی کری، اب پتہ نہیں وہ منشور بھی کہاں گیا، میں پڑھ نہیں سکا، جب تھوڑا بہت دیکھا پھر میں نے وہ سستی ہو گئی پڑھنے میں، سچکا پڑھا نہیں پھر۔ اب وہ کہ کس کو پوچھ کر کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ہم نے اپنے، میرے پاس تو دوست تھے، ہمارے پاس ایک نیٹ ورک تھا ہلکا پھلکا، مرکزی انجمن اشاعت اسلام کے نام سے ہم کام کرتے تھے، مدرسے بھی چلاتے تھے ہم لوگ، جلسہ وغیرہ بھی کرتے تھے، اعلی حضرت کا عرس دھوم دھام سے کرتے تھے، ککری گراؤنڈ میں ہمارا بہت بڑا جلسہ ہوتا تھا اعلی حضرت کے عرس کے سلسلے میں، علماء کرام تشریف لاتے تھے اور خطابات فرماتے تھے وغیرہ۔ اب یہ کہ ہم نے آپس میں مشورہ کر کے پھر مکاشفۃ القلوب یہ کتاب درس کے لیے ہم نے منتخب کی، امام غزالی کی، بہت پیاری کتاب تھی، تو تھی بھی ہے بھی، مکتبۃ المدینہ سے چھپتی بھی، پڑھنے سے کتاب ہے۔ اس کی میں آپ کو حرص دلانے کے لیے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ہم نے اس کا درس جاری کر دیا مساجد میں، تو اب جب کام بڑھ گیا تو بہاول نگر پنجاب کا ایک شہر ہے، اب خدا جانے وہ ہمارے اس وقت کے جو ہم نے جن کو نگران یا اس وقت شاید امیر بولتے تھے وہ بنایا تھا، تو وہ مطلب پھر ایک بار جب ان سے ملاقات ہوئی میری، بہاول نگر گئے تو انہوں نے بولا یہ مکاشفۃ القلوب سے تو میں درس نہیں دے سکتا، تو کیوں؟ بولا میرا تو پڑھنا شروع کرتا ہوں تو روتے روتے ہچکیاں بن جاتی ہے، یوں دے نہیں پاتا درس۔ یعنی یہ میں اس کتاب کی خوبی بتا رہا ہوں، امام غزالی کی طرف منسوب ہے یہ کتاب، اس کی خوبی یہ کہ اتنی اس میں خوف خدا اور اپنے اعمال کی طرف توجہ دلانا، سزائیں گناہوں کی، اور بہت کچھ اس میں مواد ہے۔ خیر، تو ہم نے یوں مطلب کام شروع کیا، اور آہستہ آہستہ مطلب یہ کہ اب آپ اور ہم سب مل کر 40واں جشن منا رہے ہیں یوم دعوت اسلامی کا۔ مزید آپ کو تفصیلات چاہیے تو VCD دعوت اسلامی کی وہ VCD جو ہے یہ اپنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ڈاؤن لوڈ کر کے سن لیجئے۔ اللہ کریم سب کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس میں مطلب حصہ لیا، شفقتیں فرمائی، میری پیٹھ تھپکی اور حوصلہ بڑھایا، مجھے کام سونپا، اور مطلب اس طرح دعاؤں سے نوازا، تو اللہ پاک سب کو جس نے جتنا حصہ تھا ملایا۔ پھر ایک ہم کو باپو شریف بھی ہمارے پاس سید عبدالقادر شاہ صاحب بھی تھے، انہوں نے بہرحال بہت بڑا حصہ ملایا دعوت اسلامی میں۔ یہ تو ان کا تو مطلب یہ کہ ذرا ذکر میں ذہن سے اس وقت نکل گیا تھا، انہوں نے جتنا کام کیا دعوت اسلامی میں وہ شاید ہی کسی نے کیا ہو۔
اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. رات دن لگے رہتے تھے کام میں. اور جو پرانے اسلامی بھائی ان کو سب کو پتا ہوگا ماشاء اللہ, اللہ ان کے مزار پر ہزاروں کروڑوں نے رحمت نازل فرمائے. کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب کرے, ان کے صدقے ہمیں بھی جنت الفردوس میں ان کے نانا جان کا پڑوس نصیب فرمائے. سید بادشاہ تھے تو کام بھی بہت کیا انہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب ماشاء اللہ اپنی مرکزی مسجد شورا بنی ہوئی ہے اور یہ بھی آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے رات دن. اور دیگر ہمارے ذمہ داران, میں تو یہ کہوں گا کہ ایک عمارت کے لیے تنکا بھی قیمت ہوتی ہے, اس کی بھی تنکا بھی اہم ہوتا ہے, قیمتی ہوتا ہے. تو اس وقت جتنے بھی دعوت اسلامی میں پہلے تھے, بعد میں آئے, چل رہے ہیں ابھی, ان سب کا کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی میں حصہ ہے. یہ آج کل بولتے ہیں شکریہ میرا ادا کر رہے ہیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ورنہ تنہا آدمی کیا کر سکتا ہے کہ دعوت اسلامی تو آپ چلا رہے ہیں, میں تو گھر کے کونے میں بیٹھا ہوں, بوڑھا ہو گیا. آپ لوگ کام کر رہے ہیں. میری شورا کو اللہ سلامت رکھے, نظر بد سے بچائے, ان کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ میرے مرنے کے بعد بھی اسی طرح اتحاد و اتفاق کے ساتھ کام کرتے رہیں. اور آپ سب اللہ کرے خانہ جنگی کا شکار نہ ہو اور اتحاد کے ساتھ کام کرتے رہیں. دعوت اسلامی آپ کی ہے, پہلے آپ کی ہے, بعد میں میری ہے. کام آپ نے کرنا ہے. دیکھو میں بوڑھا ہو گیا, میں گھر میں بیٹھ گیا ہوں. اگر آپ نے بھی سستی کا مظاہرہ کیا تو یہ دعوت اسلامی پھر چلے گی کیسے؟ میری عمر کم ہے, دعوت اسلامی کی عمر زیادہ ہے. یہ اللہ کرے گا تو تا قیامت چلتی رہے گی. سر بوڑھا آدمی دنیا سے جلدی ہی جاتا ہے جنرلی, ویسے جوان بھی روز ہی جا رہے ہیں. اس لیے میرے بعد بھی آپ یہ خیال رکھیے گا کہ کبھی بھی سیاست میں مت کودنا. سیاست میں جاؤ گے آپ کہیں کے نہیں رہو گے. تو بہت برسوں پہلے لکھ کر دے دیا تھا میں نے کہ جب دعوت اسلامی کو توڑنا ہو نا تم لوگوں کو, تو اعلان مت کرنا کہ دعوت اسلامی کو ہم ڈیزولو کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. سیاست کا اعلان کر دینا کہ دعوت اسلامی سیاست میں آ رہی ہے, خود بخود ٹوٹ جاؤ گے. ہم نے سیاسی ذہن ہی نہیں دیا کبھی زندگی میں نے کوئی سیاسی ذمہ داری, میرا ذہن سیاسی نہیں ہے سر, کبھی ذمہ داری نہیں میرے پاس سیاست کی آئی, نہ کبھی میں یعنی کہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں سر سیاست میں, میرا ذہن بھی نہیں ہے. نہ خدا پاک کی قسم واللہ باللہ تاللہ, اگر مجھے آج بھی کوئی کہے نا کہ ہم تم کو پاکستان کا وزیر اعظم بناتے ہیں, ناممکن بات ہے. یہ بلی کے خواب میں کچڑے والی بات ہے. میں خدا پاک کی قسم ایک سیکنڈ کے لیے بھی پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بنوں گا, ایک سیکنڈ کے لیے بھی صدر نہیں بنوں گا. وزیر اعظم کا نام مجھے پتا ہے, پاکستان کے صدر کا نام مجھ سے قسم لے لیجئے مجھے نہیں پتا. ہمارے ملک پاکستان کے وزیر اعظم, پاکستان کے صدر کا نام کیا ہے. صرف اپنے صوبے سندھ کے وزیر اعلیٰ کا نام پتا, یہ آئے تھے فیضان مدینہ. باقی جو 4 صوبے ہیں یا کسی کے بھی میرے کو وزیر اعلیٰ کے نام نہیں پتا یہ بولتے وقت. یعنی میرا فیلڈ نہیں ہے, نہ مجھے اپنا سیاسی حلقے کا نمبر پتا ہے, نہ میرے ایم پی اے کا نام مجھے پتا ہے. میرے علاقے کے پیر کالونی میں یہی فیضان مدینہ کے ساتھ ہی میں اب تو میں ہوں نا. تمہارا نہ صوبائی کا نام پتا ہے رکن کا, نہ قومی اسمبلی کے رکن کا میرے علاقے کا نام پتا. کونسلر سسٹم اگر ہے تو کونسلر کا بھی نام نہیں پتا, مجھے پتا نہیں ہے. واللہ باللہ تاللہ, اللہ کی قسم میں کو یہ نہیں سمجھے کہ میرا کام بس یہی ہے کہ کسی طرح مسجد بھرو تحریک چلتی رہے. سیاسی لوگ بعضوں کا جیل بھرو تحریک چلاتے ہیں, ہمارا بہت پرانا نعرہ ہو گیا مسجد بھرو تحریک. مسجد بھریں گے تو انشاءاللہ جنت میں پہنچیں گے انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے. تو یہ کہ ہمارا دعوت اسلامی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے کبھی ہڑتال کی کال نہیں دی, کبھی احتجاج نہیں کیا, کبھی پتھراؤ نہیں کیا, کبھی گھیراؤ جلاؤ نہیں کیا, کبھی آگ نہیں لگائی. اللہ کا کرم ہے, یہ سب جانتے ہیں. بعض لوگ جذباتی ہوتے ہیں, ادھر ادھر اس طرح کو چلے جاتے ہیں اور مسئلے کر دیتے ہیں. لیکن دعوت اسلامی کی جو قیادت ہے, ہماری شورا ہے, یہ آپ کے سامنے. ہمارے جو اہم ذمہ داران جو ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے, یہ سب کس انداز پہ کام کر رہے ہیں. تو جو چھوٹے ہیں بڑے ہیں سب کو ایک ہی انداز پر کام کرنا ہے. اگر دعوت اسلامی کو آپ کو پھلتی پھولتی دیکھنا ہے, کتنے انقلاب میں نے دیکھے, اتنی آگے دیکھی میں نے, کتنے بم پھٹتے دیکھے. یعنی دیکھنے سے مراد یعنی کہ گزرے, کتنی فائرنگیں ہوئی, کتنے احتجاجات ہوئے, کتنی ہڑتالیں ہوئی. الحمدللہ
وہ دعوت اسلامی اپنی جگہ چل رہی ہے، باقی تحریکیں آئی بنی گئی، دھیم ہوئی ڈھم ہوئی ٹھنڈی ہوئی گرم ہوئی اچھلی کودی پھر کہیں چھپ گئی، یہ سب آنکھ مچولیاں دنیا دیکھ رہی ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ میں پاکستان ہی میں تو کام نہیں کرتے، ہم تو ساری دنیا میں کر رہے ہیں، تو ہم کہیں بھی دعوت اسلامی دنیا میں بے شمار ممالک میں کام کر رہی ہے، کہیں دعوت اسلامی پہ پابندی نہیں ہے۔ یہ جن دنیا کے ممالک میں کام کر رہے ہیں، ہم کو کفار کی اکثریتی ممالک میں جیلوں میں کام کرنے کی اجازت ہے دعوت اسلامی کو، وہاں جا کر کفار مسلمان ہوتے ہیں، وہ حکومتیں ہم سے روکتی نہیں ہم کو، بلکہ کئی جگہ ہم رجسٹرڈ ہیں اللہ کی رحمت سے۔ تو یوں اللہ کی رحمت سے مطلب یہ کہ دعوت اسلامی کہیں کہیں تو سب مذہبی تنظیموں پر پابندیاں ہیں، تو ایسے مقامات پر ظاہر ہے کہ ہم بھی کام نہیں کر پاتے، لیکن جنرل بات کر رہا ہوں کہ یعنی کہ غیر مسلم اکثریت ممالک میں دعوت اسلامی، یورپ میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، سمجھے، اور جگہ جگہ فضان مدینہ بنے ہوئے ہیں، یاد بھی نہیں ہے گنتی، اتنے جامعات المدینہ بن گئے، مدارس المدینہ بن گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا شعبے دنیا میں کام کر رہے ہیں، سب حکومتیں دیکھ رہی ہیں، ان کی واچنگ ہوتی ہے، یہ لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون کیا کر رہے ہیں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کو الحمدللہ سب بے ضرر پا رہے ہیں، یار یہ کبھی رکاوٹ نہیں بنتی دعوت اسلامی۔ ہمارے ملک کی تاریخ لینے، پاکستان، میں تو ہوں اصلاً نسلاً پاکستانی، میرا وطن عزیز ہے، میں پیدا ہی پاکستان میں ہوا ہوں، اسلام کا قلعہ ہے پاکستان، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچائے۔ تو یہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی کبھی ہم کو نہ ووٹنگ لسٹ پر لیا گیا دعوت اسلامی کو، نہ کوئی ہم کو کچھ طلب کیا گیا اور کوئی سوال جواب ہوئے۔ ہم تو جب کرفیو بھی لگتے تھے ہم کو فوجی بھی نہیں روکتے تھے، اکثر نہیں روکتے تھے، جانے دیتے تھے کہ یار یہ کہاں ہمیں کرتے ہیں، پتھراؤ کرتے ہیں۔ تو یہ ہم کو پولیس تھانے جب یعنی کہ 144 یہ اس طرح کی باتوں کا سختیاں ہوتی تھی، تب بھی مجھے پتا ہے کہ پولیس تھانہ بولتا تھا کہ ہم آپ کو NOC نہیں دے سکتے، قانون ہے، آپ لوگ کرو، ہم ہے نا اجتماع کرو اپنا۔ تو پولیس بھی سمجھتی تھی کہ یہ بے ضرر لوگ ہیں، بلکہ یہ تو ملک کو امن کا گہوارہ بنانے والے لوگ ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری تاریخ کی ہے۔ اب اللہ کرے کہ میرے بعد بھی اسی انداز پر میری شورا چلتی رہے، میرے ذمہ داران چلتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کرے گا۔ جو آپ سیاست میں آ گئے، جو آپ نے اللہ گلہ ہڑتالیں شروع کر دی، یقین مانے آپ نظر بھی نہیں آئیں گے۔ نسین منسیہ، آپ بھولی بسری یادیں ہو جائیں گے، اور کوئی آپ کو آپ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، خلاص ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ کسی ایک سیاسی پارٹی کے ہم لوگ اعلی کار نہیں بنے، نہ ساری سیاسی پارٹیوں کے اعلی کار بنے کبھی۔ میں ہماری اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے ذمہ داروں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم ساری پارٹیاں ایک طرف، میری دعوت اسلامی، میری مدنی پارٹی ایک طرف۔ ہم کو نہ ووٹ چاہیے، نہ سیٹ چاہیے، نہ ہم کو اقتدار چاہیے، ہم کو غلامی مصطفیٰ کا پٹا ملا ہوا ہے، بس کافی ہے۔ غوث پاک کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں رہے تو ساری حکومت انشاءاللہ ہماری اپنی ہے، الحمدللہ۔ ان مانو کر کہ جو غلامان مصطفیٰ دنیا سے جاتے ہیں ان کی حکومت دلوں پر ہوتی ہے۔ میں ظاہری جسموں پر حکومت نہیں چاہیے، آج زندہ باد کہتے ہیں کل مرد آباد کہیں گے، ہمیں دلوں پر حکومت چاہیے، اور دعوت اسلامی دلوں پر حکومت کر رہی ہے الحمدللہ۔ میرے غریب نواز نے دلوں پر حکومت کی نا، سلطان الہند ہیں، حالانکہ باقاعدہ تو کہیں کہ آپ گورنر بھی نہیں تھے، کونسلر بھی نہیں تھے، لیکن آج تک صدیاں بیت گئی ہے نا بادشاہ۔ میرے داتا حضور یہ کہاں کے صوبائی وزیر تھے یا کیا تھے، دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں، لیکن سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ اپنے آنے والوں کو عرس میں دودھ پلاتے ہیں نا، ہے کوئی وزیر پلاتا ہے؟ اور آج بھی داتا حضور کی حکومت ہے نا، خالی پاکستان میں نہیں، دنیا جانتی ہے داتا حضور کو، دلوں پر حکومت ہے۔ میرے غوث پاک کی حکومت دلوں پر ہے نا۔ 11ویں منا رہے ہیں نا آپ، اور کس کے منا رہے ہیں؟ کسی بادشاہ کی، کسی وزیر کی، کسی صدر کی تھوڑی کو یاد مناتے ہیں، یہ بادشاہ پیر کی مناتے ہیں ہم، جو حقیقت میں کسی ایک گلی کا بھی دنیاوی اعتبار سے بادشاہ نہیں تھے، لیکن آج بھی بادشاہ قائم ہے، ایسے بادشاہ تھے۔ وہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان
نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا. 100 سال گزر گئے نا ان کو تو, لیکن آج بھی ان کی حکومت ہمارے دلوں پر ہے نا. یہ بھی ولی اللہ تھے نا. تو اولیاء کرام جتنے بھی گئے سب کی حکومت قائم ہے. دنیاوی حکمران تھے, ان کی حکومتیں ختم ہو گئیں, ان کی کرسیاں گل سڑ گئیں, دیمک چاٹ گئی, آج کوئی نام لیوا نہیں. لیکن اللہ والوں کی حکومت کل بھی قائم تھی, آج بھی قائم ہے, کل بھی قائم رہے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. آپ کی بات سے